منظور بھائی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ابتدا جس قسم پرسی کے اس میں ہوئی، اور یہ سچی بات ہے، غام صاحب بھی فرماتے تھے کہ گلی کے کونے والا گھر بھی میری فکر سے واقف ہوگا، مجھے اس کی بھی توقع نہیں تھی، لیکن دنیا بھر میں آج ان کی یہ بات پہنچ گئی۔ یہ مجھے بتائیے گا، آپ لوگ تو اولین رفقا میں سے ہیں، ادارے کی بنیادیں آپ لوگوں نے رکھی ہیں، بالکل اسکریچ سے کام کا آغاز کیا ہے، اس وقت کوئی وسائل بھی نہیں تھے، کچھ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو جس وقت آپ اس فکری تحریک میں شامل ہو رہے تھے تو کیا کوئی ذہن میں کوئی تھا تصور، کوئی نتیجہ، کوئی عزم کہ بھئی یہ یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور ایک دن جو ہے اس طرح مال ٹاؤن کی بلاک کے گھر کی انیکسی سے اٹھ کر جو ہے یہ دنیا بھر میں ادارے بن جائیں گے، امریکہ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے؟ تو اس وقت کیا کوئی تصور تھا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ ایک تو جو ادارے میرے ذہن میں موجود تھے یا جن کو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا، وہ مختلف مکاتب فکر کے ادارے تھے، جماعتیں تھیں، اور جن میں میرا تعلق بھی رہا مختلف جگہوں پر۔ جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی وہ یہ تھی کہ جو ہمارا مذہبی نیٹ ورک ہے کام کو آگے بڑھانے کا، میں اس کو کسی نیگیٹو طریقے سے نہیں بیان کر رہا، پازیٹیولی بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا جو مذہبی نیٹ ورک ہے وہ بیس کس چیز پر کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے تعاون پر بیس کرتا ہے۔ وہ تعاون کرتے ہیں افرادی وسائل کی صورت میں، وہ تعاون کرتے ہیں مالی وسائل کی صورت میں۔ ہماری مساجد بھی، ہمارے علمی ادارے بھی اسی طریقے سے چلتے ہیں، خواہ وہ ایک مکتب فکر کا ہو یا دوسرے مکتب فکر کا ہو۔ میرے ذہن میں جو تصور تھا کہ جب بھی ادارے بنتے ہیں مذہبی کاموں کے لیے تو وہ اسی خطوط پر بنتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب میں یہاں آیا المعرض کے اندر تو چند رفقا تو موجود تھے جو اپنی پسنداز سے ادارے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور وہ اس فکر کے ساتھ بہت گہری وابستگی رکھتے تھے۔ لیکن کیا کوئی چندے کی اپیل ہو رہی ہے؟ کیا لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لازماً کوئی بیعت کریں، اس کے ساتھ وابستہ ہوں؟ ہمارے مدرسے کے اندر کچھ افراد پڑھ رہے ہیں، کچھ اسکالرز ہیں جو اپنی زندگی اس کام کے لیے لگائے ہوئے ہیں، ان کو کچھ وسائل کی ضرورت ہے، ان کو زندگی کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے کچھ معاملات کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں تھا۔ بلکہ اس میں صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا تاثر بھی دے دیتا تھا اپنے حلقے میں یا لوگوں کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ استاذ کی طرف سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ ہم یہ لوگ نہیں ہیں جو اس جگہ سے اٹھیں گے۔ اور اس میں بھی جو بات بار بار وہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اصل میں اللہ کی مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، تو خدا کے ساتھ اپنی لا کو قائم کیجئے۔ یہ وہ واحد کام ہے دنیا کے اندر جو اصل میں خدا کا کام ہے۔ ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے وسائل کا بندوبست کرے گا، وہ چاہے گا تو ہمارے وسائل کو بڑھائے گا۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی رضا تھی، اور اس اخلاص کا نتیجہ تھا جو استاذ کے ہاں اور ان کے تلامذہ کے ہاں موجود تھا۔ ہمارے جو کارپرداز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس ادارے کو، جس کو ہم اپنے ہاں بورڈ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، وہ اصل میں وہ کچھ اہل ثروت لوگ تھے جو سوسائٹی کے اندر موجود تھے مگر اس فکر سے متاثر تھے۔ ان کا کنٹریبیوشن غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کسی اس طرح کے معاملے کے بغیر اس کو، یعنی کسی طلب کے، کسی ڈیمانڈ کے معاملے کے بغیر اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو المعرض پاکستان کا ادارہ اسٹیبلش ہو گیا۔ اچھا، اس پہلو کے بعد جو ایک بڑا واقعہ ہوا وہ یہ واقعہ ہوا کہ استاذ کو پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا پڑا۔ استاذ ملائیشیا چلے گئے۔ اس کے بعد صورتحال یہ لگ رہی تھی گویا کہ ادارہ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ ادارہ ایک لمبے عرصے کے لیے، المعرض آپ جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں، اور ہمارے متعلقین بھی جانتے ہیں کہ ادارہ ایک لمبے عرصے کے لیے بند ہو گیا۔ لوگ بھی مختلف جگہوں پر چلے گئے جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور ہم بھی اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، اس تصور میں آ کر بیٹھ گئے کہ بس اب کچھ علمی فکری کام ہے، استاذ اپنے علمی فکری کام مکمل کر لیں گے۔ جہاں تک ان کے تلامذہ کا تعلق ہے، ان کا بھی ایک طرح سے جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہوا ہے وہی اسی حد تک محدود رہے گا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھنے کا اب کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن خدا نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایک اور واقعہ ہو گیا، جس نے ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تحریک جو ایک لحاظ سے درون خانہ چلی گئی تھی، جو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر زمین چلی گئی تھی، جس کی اب اس طریقے سے پذیرائی موجود نہیں رہی تھی، ادارے بھی اس طریقے سے موجود نہیں رہے تھے، تو وہ تحریک جس کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ اب یہیں پر اس کا سلسلہ رک جائے گا، کچھ علمی فکری کام ہوگا جو لائبریریوں تک جا کر محدود ہو جائے گا، لیکن خدا کی مشیت میں اس سے آگے کے کچھ معاملات تھے
لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے نتیجے میں استاد مکرم نے US میں آنے کا سوچا۔ ظاہر ہے کہ اس میں استاذ کا جو بھی فیصلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں US کے لوگوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ میں جانتا ہوں، میں اس وقت ملائیشیا ہی میں تھا جب استاد مکرم یہ فیصلہ کر رہے تھے ملائیشیا سے امریکہ آنے کا۔ وہ فیصلہ جب وہ کر رہے تھے تو بظاہر کوئی بہت زیادہ آمادگی نہیں تھی ان کے ہاں، کیونکہ وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ میں ایک ملک میں ہوں اور دوسرے ملک میں ہوں، تو وہاں اور یہاں میں کیا ایسا فرق ہے کہ اگر میں اپنے پورے سسٹم کو اب یہاں سے اٹھاؤں، اپنے گھر کو اکھاڑوں اور پھر وہاں منتقل ہو جاؤں۔ لیکن یہاں کے لوگوں، جس میں ہمارے مختلف افراد کا کردار ہے اور آپ ان سب سے واقف ہیں، تو ان لوگوں نے جس طریقے سے استاذ کو ایک دفعہ بلایا، پھر دوسری دفعہ بلایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر آپ یہاں اپنے عمل سے بتایا، اصل میں اگر آپ یہاں پر اس ادارے کو لے آتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک طرح سے وہ ادارہ جو اس وقت زمین پر موجود نہیں ہے، وہ دوبارہ برگ و بار لا سکتا ہے، وہ دوبارہ زمین پر نمودار ہو سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ ہماری تحریک کی تاریخ میں ایک وائٹل فیصلہ تھا، ایک بڑا فیصلہ تھا، جس نے اصل میں کروٹ دی ہے اس فکر کو، جس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فکر وہ فکر ہے کہ جو یہ بڑا بول اگرچہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ وہ فکر ہے، خدا نے اگر اس کو توفیق دی تو یہ اب دنیا پر حکومت کرنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس استدلال ہے، اس کے ساتھ قرآن مجید کھڑا ہوا ہے، اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب پر قائم ہیں، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنایا ہے، یہ کسی شخصی عصبیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اس نے جو جگہ قائم کی ہے وہ جگہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ کسی بیعت کی جگہ پر لا کر نہیں کھڑے ہونا، بلکہ اس کے بجائے لوگوں کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا طریقہ رکھنا ہے، ان کو اپنا بھائی بنانا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ادارہ، میں خاص طور پر US المورد اور اس میں جو غامدی سینٹر کا کام ہے، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا کام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں بہت سارے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے کام کیے، ان کاموں کی پیس میں اور اس کام کی پیس میں جو ایک فرق ہے، وہ فرق مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی حسن کا ایک غیر معمولی کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام، بڑے سے بڑا کام اور چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی بھی کام شخصیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ استاذ نے تو اپنے آپ کو پورے طریقے سے علم اور فکر کی حد تک محدود کر لیا ہے، تصنیف کریں گے، بولیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، لیکن ادارہ کیسے کھڑا کرنا ہے، معاملات کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے، انسانوں کو اپنے ساتھ کیسے وابستہ کرنا ہے، ادارے کے پیش نظر جو مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، مختلف پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کو دنیا سے متعارف کیسے کرانا ہے، دنیا تک ان چیزوں کو پہنچانا کیسے ہے، اور بالخصوص جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کیسے دنیا کے اندر اپنی پینیٹریشن کرنی ہے، اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کو نوٹس کرنا ضروری ہے۔ وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ استاذ کا ایک علم وہ ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، میزان آپ پڑھتے ہیں، البیان آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر میں جو استاذ کو جانتا ہوں یا جو لوگ باقی بھی ان کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، یہ استاذ کے علم کا شاید 5% بھی نہیں ہے۔ استاذ کا علم بے شمار معاملات میں اس سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ علم کے معاملات ہیں، وہ مذہبیات کے معاملات ہیں، وہ سوشل ایشوز ہیں، وہ فلسفے کے ایشوز ہیں، وہ افکار کے ایشوز ہیں، وہ انسانی دانش کے ایشوز ہیں، وہ حکمت کے معاملات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے استاذ کے پاس جو علم ہے، جو فکر ہے، جو دانش ہے، وہ کہیں اور میسر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے حاصل کی جائے؟ یہ کہاں سے حاصل کی جائے؟ اس ادارے کا میں سمجھتا ہوں کہ میزان تو پہلے سے ہی چھپ رہی تھی۔ اس ادارے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے استاذ کے اس فکر کو جو ان کی کتابوں کے علاوہ موجود ہے، اس فکر کو جمع کیا ہے، اور اس میں آپ کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ 23 اعتراضات کی سیریز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 اعتراضات کی سیریز جو آپ نے شروع کی ہے، اگر اس کو شروع نہ کیا جاتا تو میزان کی اس سطح پر تفہیم ہو ہی نہ سکتی۔ یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اس سیریز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیسے تقابل کیا ہے، کیسے دیگر افکار کے مقابلے میں اس بات کو رکھ کر بیان کیا ہے
کہ یہ کیا فکر ہے، دوسرا کیا فکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام افراد، زیادہ تر لوگ اس وقت بات کو سمجھتے ہیں جب اس کی تفصیل کی جائے، جب اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا جائے، پس منظر کو بیان کیا جائے، دیگر افکار کے تقابل میں اس کو رکھ کر پیش کیا جائے، اس کے اطلاقات کو واضح کیا جائے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی میزان میں بیان نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی چیز بھی البیان میں بیان نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ کام ہے جس میں آپ جس کو افکار غامدی کہہ سکتے ہیں، وہ سیاسی حوالے سے ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک مدبر کے طور پر، ایک اسٹیٹس مین کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک حکیم اور دانشور کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک معاشرے کے سماجی مفکر کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں۔ بے شمار پہلو ہیں، ہر پہلو سے ان کی ایک ایک بات ایک طرح سے آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے، اس کو جمع ہونا چاہیے۔ اور آپ کے اس ادارے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا جو کام ہے، وہ سب سے بڑا کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے بہت سا کام آپ محفوظ کر رہے ہیں، وہ چاہے کتابوں میں نہ صحیح لیکن استاذ کی زبان سے صادر ہو رہا ہے۔ اور اس میں اس ادارے میں بالخصوص آپ جس طرح سے ان کی شخصیت کو، ان کے فکر کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اس سے پہلے استاذ کی پوری تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی آپ مولانا اصلاحی کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جو مفکر پیدا ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو یہ موقع پیش نہیں آیا کہ ان کا فکر اس طریقے سے ایکسپلور ہو کے اس وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور یہ ہمت دی ہے کہ ان کی ایک ایک چیز کو اس نکھار کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ ایکسپلور کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسٹ ہے، یہ اثاثہ ہے اس امت کا بھی، اس ادارے کا بھی، اور ہمارے بحثیت مجموعی فکر کا بھی۔ تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کے لیے میں اس ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ادارہ یہ اسی پیس کو اسی طریقے سے چلائے رکھتا ہے تو توقع یہ ہے کہ اس فکر کو دنیا تک پہنچانے میں اب زیادہ عرصہ نہیں لگے۔